ریاست کا نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور اس امانت کو پورا ادا کرنا یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ جس کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور اس کے کندھوں پر اللہ رب العالمین نے خواہ وہ انفرادی یا اجتماعی کوئی بھی ذمہ داری ہے اس کے کندھوں پر ہے، تو اس کو پورا ادا کرنا اور اس کا حق ادا کرنا اس کے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی نظام چل رہے ہیں، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم اکثر اپنی کتابوں میں، اپنے لٹریچر میں اور اپنے اخبارات میں، اپنی دینی تعلیمات میں یہ سب کچھ پڑھ بھی چکے ہیں، سن بھی چکے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک نظام حکومت ہے جس کا اپنا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، اپنا سوشل سسٹم ہے، سماجی نظام ہو، سیاسی نظام ہو یا معاشرتی نظام ہو یا کوئی بھی نظام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن مجید کی شکل میں ہمیں جو نظام دیا ہے، جو ہمیں ایک لٹریچر دیا ہے، ایک قانون اور ضابطہ دیا ہے، اگر ہم اس کے مطابق چلتے ہیں تو دنیا کا کوئی بھی ایسا مسئلہ اور ایسا ٹارگٹ نہیں ہے جو ہم اچیو نہیں کر سکتے، جس کو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ جملہ ہم نے سن بھی رکھا ہے اور سمجھ بھی رکھا ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، لیکن اس کے باوجود نہ ہی انفرادی طور پر کوئی بھی اس پر عمل پیرا ہے، نہ ہی اجتماعی طور پر۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اجتماعی طور پر بھی ہمارا جو ملک ہے وہ استحصال کا شکار ہے اور بد نظمی کا شکار اس قدر ہو چکا ہے کہ ہم نے اس جملے کو بالکل ہی ناکارہ سمجھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون دیا ہے، ایک نظام دیا ہے، اس کو بالکل ہی پس پش ڈال دیا ہے۔ اور پھر ہم نے دنیا کے نظام جو لوگوں کے بنائے ہوئے تھے، استعماری قوتوں کے تشکیل شدہ جتنے بھی نظام تھے، وہ کمیونزم کا سسٹم ہے، سوشلزم کا سسٹم ہے، کیپٹلزم کا سسٹم ہے، ہم نے ان سارے نظاموں کو سمجھا کہ یہ اسلامی نظام سے بڑھ کر ہے، اور ان سارے نظاموں کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے تباہ ہوتے ہوئے، برباد ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مغربی جتنا بھی جمہوری نظام ہے وہ اسلامی نظام سے کہیں بہتر ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اسلامی نظام میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کر رکھا ہے اس میں 3 ڈائمینشنز ہیں۔ جو ڈائمینشنز ہیں ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے۔ اب یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو آپ کو پتہ نہیں ہے یا آپ نے لٹریچر میں، اسلامک کتابوں میں آپ نے پڑھ نہیں رکھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو میں دہرا رہا ہوں، صرف ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کی یاد دہانی کے لیے۔ تو اب اسلام کی جو 3 ڈائمینشنز ہیں، اصل لا جو ہے اسلام کا قانون ہے، اس کی جو تین شکلیں اس کی نکلتی ہیں، جو اس کے 3 بڑے سورس ہیں، اور جو اسلامک لا کے 3 بڑے اسپیکٹس ہیں، پہلو ہیں، ان میں سے حاکمیت اللہ رب العالمین کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کی کریشن اتنی زبردست ہو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، یعنی اللہ کی برابری اور ہمسری تو کوئی کر نہیں سکتا، اس میں تو کسی قسم کی گنجائش بھی نہیں ہے، اور یہ پھر شرک کے زمرے میں آ جائے گا۔ جو شخص اپنی کریشن کو، اپنی کریٹیوٹی کو اور اپنی قوت اور استعداد کو سمجھے گا کہ میں اللہ رب العالمین کے مقابل ہوں یا ہم پلہ ہوں، تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ کوئی جاہل اور بے عقل اور بے وقوف یہ بات کر سکتا ہے۔ عقل اور دانش والا، فہم و فراست والا شخص کوئی بھی یہ بات نہیں کرے گا۔ اب اللہ رب العالمین کی حاکمیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون دے دیا ہے، کما حقہ، اس پہ عمل پیرا ہوا جائے اور اس کو نافذ کیا جائے۔ دوسرا بڑا جو پہلو ہے وہ ہے رسالت کا پہلو۔ اب یہ اللہ کا قانون جو اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، نظام حیات ہے، نظام زندگی ہے، یہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی کس نے ہے؟ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، آپ کی ذات مطہرہ ہے، آپ کی ذات اقدس ہے، جس ذات کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا قانون ہمیں عطا کر دیا ہے، اور پھر اس کو ایک کتابی شکل میں اللہ تعالیٰ کی جو الفاظ تھے، اللہ تعالیٰ کا جو کلام تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک کتابی شکل میں ہمارے لیے محفوظ کر دیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ اور پھر قانون کی جو دوسری شکل ہے وہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی فرامین ہیں وہ شرع کا حصہ ہے، شریعت کا حصہ ہے اور قانون کا حصہ ہے۔ یہ 2 چیزیں جو ہے وہ مین ہیں۔ اس کے بعد انسان جو ہے وہ مکلف ہے انفرادی طور پر کہ اللہ کے قانون کو وہ کم از کم اپنے اوپر نافذ کرے۔ جب انفرادیت پر نافذ ہو جائے گا تو انفرادیت سے اجتماعیت بنتی ہے، معاشرہ انفرادیت کے ملنے سے اجتماعیت اختیار کرنے کے بعد بنتا ہے۔ اب اسی طرح ایک ملکی قانون کے اندر آپ دیکھیں کہ جب ووٹنگ ہوتی ہے تو پھر ووٹنگ کے بعد ایک شخص کو نیابت کے لیے، جو پوری قوم اور پوری امت کی نیابت کر رہا ہوتا ہے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ان کی جتنی بھی معروضات ہیں ان کی سماعت کرنے کے لیے، ان کے جتنے بھی مسائل درپیش ہیں ان کا حل تلاش کرنے کے لیے اس کو نائب مقرر کر لیا جاتا ہے۔ اب جب اس کی نیابت ہے تو ظاہر سی بات ہے نیابت اللہ کے حکم سے اس کو ملی ہے،
اور پھر اللہ کا ہی قانون وہ اس ملک میں نافذ کرے گا. اور اسلامی ملک جتنا بھی ہوتا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، بلکہ اسلامی ریاست ایک ایسا نظریہ ہے کہ کوئی بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جو شخص ہے جب اس حد میں داخل ہو جائے گا تو وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہی ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ غیر مسلم ہو. جب غیر مسلم ہوگا تو وہ تب ہی شمار کیا جائے گا جب وہ ہجرت کر کے آئے گا، یا پھر وہ ذمہ ہوگا جو وہاں رہتا ہوگا. اب جو شخص کسی دوسرے علاقے سے اس ریاست کے اندر داخل ہو گیا تو اس کو وہی تحفظ دیا جائے گا جو اس معاشرے اور اس سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کو تحفظ میسر ہے. نائب کا یہ کام ہے کہ وہ جو نیابت کر رہا ہے وہ اللہ کے قوانین کے مطابق ہو، نہ کہ وہ مغربی قوانین کے موافق اس ملک کا نظام چلایا جائے. اب مغربی قوانین میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طبقہ جو ایلیٹ کلاس کا طبقہ ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ جو خود قانون لکھتا ہے اور پھر قانون کو وضع کرتا ہے. پھر ایک اس سے نیچے طبقہ ہے جو ملک کو چلانے والا ہے. اس طبقے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اوپر والے طبقے کی جتنی بھی منشائیں ہیں، خواہشات ہیں، ان کو وہ پورا کرے. لیکن اسلامی نظام میں جو اسلامی جمہوری نظام ہے یا نیابت کا نظام ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا قانون لکھا لکھایا اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں تھما دیا ہے کہ یہ قانون ہے اللہ کا، اس کو تم نے صرف نافذ کرنا ہے اور اس کے مطابق تم نے اپنے جتنے بھی احوال ہیں اور جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل پیش کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قانون اسلام کی شکل میں عطا کر دیا ہے، اس کے امپلیمنٹ کرنا، نظام کو نافذ کرنا، یہی اصل میں نیابت ہے. جب ایک شخص، آپ دیکھیں کہ آپ ایک بندے کو کرائے پہ مکان دیتے ہیں، کرائے پہ مکان دینے کے بعد ایک کرائے دار کے ذہن میں کچھ باتیں آ جاتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کو کرائے کا مکان دے دیا، رینٹ پہ دے دیا، تو وہاں رہنے والا شخص نائب ہے، نہ کہ وہ مالک ہے، اور اس کے ہاں ملکیت نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں ملکیت نہیں ہوتی. اسی طرح اسلامی ریاست میں جو نائب ہے وہ صرف اسی طرح ہے جیسے رینٹ پہ رہنے والا ایک کرائے دار ہے اور اس نے مکان لے لیا ہے، اصل ملکیت اس کے مالک کی ہے. اسی طرح اس زمین کی، ارض کی، اس اللہ کی زمین کی ساری ملکیت اور حاکمیت اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے. ان الحکم الا للہ، اللہ ہی اس کا حاکم ہے. اب اللہ رب العالمین نے جو نائب مقرر کر دیا ہے، جس کو اتنی استطاعت دی ہے کہ وہ عقل اور فہم اور بصیرت کے ساتھ لوگوں کے مسائل کو حل کر سکتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے قوانین کے مطابق چلے اور پھر اس کا حل پیش کرے. دوسری بات یہ ہے کہ کرایہ دار جب مکان میں بیٹھتا ہے تو اس کو انہی قوانین کی پاسداری کرنا پڑتی ہے جو ایگریمنٹ میں لکھے ہوتے ہیں اور اسٹامپ پیپر پہ لکھے ہوتے ہیں. اگر تو وہ ان رولز کی خلاف ورزی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ حاکم کی خلاف ورزی ہوگی. اب ایک نائب اور خلیفہ جو یہاں مقرر کر دیا گیا ہے، اگر وہ اللہ کے قانون کی پاسداری نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہاں بھی مجرم ہے اور لوگوں کا بھی مجرم ہے. کیونکہ ایک قانون اور ضابطہ جس پر تمام لوگوں نے دستخط کر دیے کہ ہاں جی یہ بالکل درست قانون ہے اور اس کے آئین کی جتنی بھی شقیں ہیں وہ ہمیں منظور ہیں، تو اس کے بعد اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ عوام کا بھی جو نمائندہ مقرر کیا گیا وہ مجرم ہے اور پھر اللہ کے ہاں بھی وہ مجرم ہوگا. بعینی ہی جس طرح ایک کرایہ دار مکان میں رہنے والا، اس کو کہا گیا ہے کہ تم نے اسکریچز نہیں کرنے، اس مکان کی حفاظت کرنی ہے، چیزوں کی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، آپ نے دروازوں کا استعمال اچھے طریقے سے کرنا ہے، اس کا کلر خراب نہیں کرنا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک نائب کو کہا ہے کہ تم نے ربا کا قانون نہیں لے کے آنا، بینکنگ کا سسٹم ہے تو اس کو درست کرنا ہے، بیت المال کا نظام قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا ہے. جب تک زکوٰۃ کا نظام نہیں آئے گا، غریب امیر کی لسٹ میں نہیں آئے گا، غربت افلاس ختم نہیں ہو سکتی. چاہے آپ لاکھوں ہر سال آپ فطرانے ادا کرتے رہیں، لیکن جب تک زکوٰۃ کا نظام آپ نافذ نہیں کریں گے تب تک اس ملک کا نظام معاشی طور پہ بہتر نہیں ہو سکتا، اور آپ کے بجٹ ہمیشہ کمزور ہی رہیں گے، آپ کے بجٹ ہمیشہ لو ہی رہیں گے، اور آپ کی جو ڈی ویلیو ہو رہی ہے کرنسی وہ ڈی ویلیو ہی ہوتی رہے گی جب تک آپ اللہ کا قانون نافذ نہیں کریں گے. تو مدعا بات کا یہ ہے کہ آپ ہمارے کیپٹل میں بھی دیکھیں ایسی ایسی بلڈنگز اور اتنی مہنگے ایریا میں اتنے مہنگے سیکٹروں میں بلڈنگز بنی ہوئی ہیں جو زکوٰۃ کے نام پہ پیسہ کھا رہی ہیں، اور عاملین وہاں آتے ہیں، ان کی تنخواہیں مقرر ہیں، وہ اپنی تنخواہیں لے کے جیبوں میں ڈال کے گھر واپس چلے جاتے ہیں. پورے ملک میں کوئی نظام نہیں ہے زکوٰۃ کا اور باقاعدہ ہیرا پھیری کی جا رہی ہے. اگر آپ ان بلڈنگز کو آپ صرف بیچ دیں اور ان کی رقم اپنے ہاتھ میں لے لیں تو پتہ نہیں کتنا ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے. یہ بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی نظام میں ایک خیر رکھی ہے اور شر کا خاتمہ رکھا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ صرف انسان اپنے ملک کا نقصان کرتا رہے اور سڑکوں پہ نکل کے صرف آپ چوک اور چوراہوں کو بند کر دیں، عوام کو ذلیل اور رسوا کر دیں، اذیت دیں. اس کا نام انقلاب نہیں ہے، بلکہ انقلاب سب سے پہلے سوچ کا انقلاب ہوتا ہے. جب تک آپ کی سوچ نہیں تبدیل ہو سکتی، آپ انفرادی طور پہ مستقل مزاجی کے ساتھ
ایمان والے نہیں ہیں، مومن نہیں بن رہے، آپ کے اندر کی صفائی نہیں ہو رہی، اور آپ اگر معاشرے میں رہ رہے ہیں تو لوگ آپ کی طرف انگلیاں اٹھا کے کہتے ہیں کہ اس شخص کے شر سے بچو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر انفرادی خرابی ہے۔ جب تک آپ کی انفرادی خرابی ٹھیک نہیں ہو سکتی تب تک اجتماعیت ہرگز درست نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کے لوگ ہمارے سروں پہ مسلط ہوتے رہیں گے اور انہی کے پیچھے لگ کے ہماری بیوقوف عوام سڑکوں پہ نکلتی رہے گی۔ جس دن عوام ان کے لیے، ان چوروں کے لیے، ان ڈاکوؤں کے لیے اور فریبیوں کے لیے، جنہوں نے اللہ کے قانون کو آج تک کبھی نافذ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی اس کے بارے میں سوچا، بلکہ بڑے بڑے گوشوارے اور بڑی بڑی کتابیں جو ربا کے نظام کے خلاف ہمارے علماء نے، ہمارے اکابرین نے ان کو پیش کی تھی، وہ اسی طرح الماریوں میں سجا کے رکھی ہوئی ہیں، کبھی بھی آج تک ان پہ 1% بھی عمل نہیں کیا گیا، اور وہ آج سے 30 سال پہلے جہاں پڑی تھی آج بھی وہاں پڑی ہوئی ہیں۔